ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے آنے والے امتی بڑے مجرم و گنہگار ہے، میں جا کر اپنے اللہ کو مناؤں گا اور کہوں گا مولا اگر وہ مجرم ہے تو کیا ہوا، میری نیکیاں بھی تو دیکھ، اللہ وہ پاپی ہے تو کیا ہوا، میری محبوبیت بھی تو دیکھ۔ اس لیے 63 سال ہی میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ اس کو قوم بڑی خوش نصیب ہے جس قوم میں نبی آئے اور ابھی قوم پہ عذاب نہ آئے اور نبی چلا جائے۔ نبی کا آنا بھی مبارک، نبی کا جانا بھی مبارک۔ جاؤں گا تمہارا پیش رو ہو کر تمہاری سفارش کروں گا، یا رسول اللہ سارا زمانہ کہتا تھا تشریف لائے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب، آپ کتنے خوش، یہ لوگ کتنے خوش نصیب۔ حضور ہم یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ تشریف لائے، ہم تو یہ کہتے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں۔ لیکن میرے آقا اب میں پریشان ہوں، میں اپنی قوم کو سمجھاؤں کیسے، جن کے لیے آپ نے پتھر باندھے نا آقا، وہ 15 اگست تو مناتے ہیں لیکن آپ کا میلاد نہیں مناتے آقا۔ آقا جن کے لیے آپ کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہے جلے، وہ اپنے چولہے نہیں جلے، وہ اپنے بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی تو بانٹتے ہیں، حالانکہ وہی بیٹا بڑھاپے میں ان کو ڈنڈے مار کے گھر سے نکالنے والا ہے، ان کو گالیاں دینے والے آقا، وہ بیٹے کی پیدائش پر تو مٹھائی بانٹتے ہیں۔ آقا اگر آپ کی پیدائش پہ کوئی کھجور بانٹتے نا حضور اس پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لا چکے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جاہل ہی منع نہیں کرتے، آپ کی میلاد سے عالم بھی منع کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ پڑھے لکھے جاہل بھی منع کرتے ہیں، ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں تو ضعیف کہہ کے انکار کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ اب میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، دنیا نے آپ سے کہا ہے نا آپ دیر نہ کریں تشریف لائے، آپ تشریف لا چکے ہیں لیکن اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ اس وقت یتیموں پہ ظلم ہو رہا تھا تو یتیموں نے کہا تھا دیر نہ کرے تشریف لائے، بیواؤں پہ ظلم ہو رہا تھا انہوں نے کہا دیر نہ کرے تشریف لائے۔ آقا اب میں بھی اس امت کی طرف سے آپ کو آواز لگاتا ہوں، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شاہ سے وطن سے پردیش میں، وہ آگے غریب الغربا ہے۔ حضور آپ آ چکے لیکن دیر نہ کرے کرم فرمائے، کیونکہ بیت المقدس میں میری بہنیں لٹ رہی ہے، بیت المقدس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیت المقدس میں جوانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے۔ اے میلاد والے مصطفیٰ آج آپ کی شب میلاد ہے، حضور دیر نہ کرے کرم فرمائے، پھر کسی عمر کو بھیج دے تاکہ بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرا جائے۔ یا رسول اللہ جب کعبے پہ بت سجے تھے نا اس وقت مکہ والے کہتے تھے، کعبہ کہتا تھا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے۔ آقا آج کعبے پر بت تو نہیں لیکن کعبے پہ بت نما مولوی کھڑے ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو مردہ کہتے ہیں، آپ کے مصلی اور منبر پہ کھڑے ہو کر کے میلاد والوں پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حضور آپ گواہ ہے نا اسی مکے کے اندر کبھی آمنہ نے میلاد منائی تھی، کبھی عبد المطلب نے، کبھی عباس نے منائی تھی، کبھی ابن مسعود نے، کبھی شاہ ولی اللہ نے، کبھی غوث الاعظم نے۔ یا رسول اللہ کعبہ خود گواہ ہے کہ اس نے جھوم جھوم کر کہا تھا اب بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا۔ حضور میں یہ تو نہیں کہتا کہ تشریف لائے، اتنا ضرور کہتا ہوں یا رسول اللہ اب دیر نہ کرے کرم فرمائے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اگر بیت المقدس خطرے میں ہے حضور آپ کا گنبد بھی خطرے میں ہے، آپ کا کعبہ بھی خطرے میں ہے۔ حضور آپ کی بیٹی کو پیر میں کانٹا چبھے آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا تھا۔ حضور 1926 میں نجدیوں میں آپ کی بیٹی کے مزار پہ بلڈوزر چلا دیا، ہاں وہی حلیمہ جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کے مزار پہ بلڈوزر چلایا، ہاں آقا وہی عباس جس نے آپ کی میلاد بیان کی تھی اور آپ نے کہا تھا حلت لہو شفاعتی، تجھ پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ آقا اسی عباس کے مزار پہ بلڈوزر چل گیا، 10,000 صحابہ کے مزار کو ویران کر دیا گیا۔ اب گنبد خضرا
کی پاری کہنے کے لیے دشمن ناہنجار تیار ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دیر نہ کرے تشریف لائے, یہ ضرور کہوں گا حضور دیر نہ کرے کرم فرمائے. اے نبیوں کے امام, تیری اشارے سے جب چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے تو تیرے اشارے سے منکرین میلاد ختم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یا رسول اللہ, میرا ملک ہندوستان بھی دشمنوں کے نرگے میں ہے. آگرہ میں تیری امت کو آقا مشرک بنایا جا رہا ہے. راجستھان کی سرزمین پر تیرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو میرے آقا کلمے سے دور کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو بتوں کے پجاری ہے جو انہیں مشرک بنانا چاہتے ہیں, دوسری طرف اپنے نفس کے پجاری ہے جو انہیں شرک کہہ کے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں. حضور میں آپ کا فریادی ہوں, مجھے امید ہے آپ ضرور آقا آپ ضرور کرم فرمائیں گے آقا, اس لیے کہ میلاد کی رات ہے. اس رات کوئی محروم نہ رہا آقا, میں بھی محروم نہ رہوں گا. حضور حال یہ ہے ملکوں میں فسادات ہوتے ہیں, مسلمانوں کی دکانیں جلتی ہیں, مسلمانوں کے مکان جلتے ہیں, مسلمانوں کی بیٹیاں لٹتی ہیں. آقا میں آپ سے کہتا ہوں دیر نہ کریں کرم فرمائے آقا. لاجوں میں ہماری مسلم بچیاں بک رہی ہیں. حضور جن بیٹیوں کو کی پیدائش پر آپ نے جنتی ہونے کا اعلان کیا تھا وہ بچیاں بک رہی ہیں. حضور معصوم بچوں کو اسکولوں کے اندر بھونا جا رہا ہے. آقا لمبی لمبی داڑھی والے بھون رہے ہیں, لوگ ان کو غلطی سے مسلمان سمجھ رہے ہیں, لیکن آقا ہم تو اتنا جانتے ہیں جو میلاد والا ہے وہی مسلمان ہے, جو میلاد کو شرک کہتا ہے وہ مسلمان نہیں. آقا وہ ظالم بچیوں کو بھون رہے ہیں, بچوں کو قتل کر رہے ہیں. حضور دیر نہ کریں کرم فرمائے تاکہ اس امت کو پھر اس کی عزت رفتہ مل جائے, ان کی پامال ہوئی عزت مل جائے. یا رسول اللہ دیر نہ کرے کرم فرمائے. او گنبد خضرا کے مرکی ہماری مدد فرمائے, ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں عطا کر دے, ہماری کھوئی عزت ہمیں عطا کر دے. اس لیے کہ آقا آپ کرم کریں گے تو بیڑا پار ہوگا, آپ کرم کریں گے تو انقلاب آئے گا. آقا دیر نہ کرے کرم فرمائے, پھر خواجہ کے ہندوستان پر خواجہ والوں کی حکومت ہو جائے. یا رسول اللہ دیر نہ کرے, شام لٹ رہا ہے, عراق میں داعش نے مسلمانوں کی گردن پہ چھریاں رکھ دی ہے. حضور یہ آپ کے وہی امتی تو ہے جن کی محبت میں پوری رات آپ روتے تھے. آقا آج شب میلاد آقا دیر نہ کرے کرم فرمائے اور اس امت کی تقدیر کو سنوار دے, شوق مقدر کو بیدار کر دے. اب تم لوگ اپنے دل کے کانوں کو وا کر لو, کھول دو, شاید کسی کے کان میں لبیک کی آواز آ جائے. او سنیو, ہمارے نبی کی آمد کی آج کی رات ہے. پڑوسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے, پڑوسی خوشی نہیں مناتا, لیکن جو اس کے گھر ہوتا ہے نا وہ خوشی مناتا ہے. تو انسان کو بولنا نہیں پڑتا کہ فلاں کا بیٹا, فلاں کے پوتا آیا, فلاں کا بھتیجا آیا, فلاں کو بھائی آیا. باپ کو خوشی مناتے دیکھا, لوگ کہتے بیٹا آ گیا اس لیے خوشی منا رہا ہے. دادا کو خوشی مناتے دیکھا, لوگ کہتے پوتا آ گیا اس لیے خوشی منا رہا ہے. یعنی جس کے گھر آمد ہوتی ہے اور جس کا رشتہ دار آتا ہے خوشی وہ مناتا ہے, ایرا گیلا پڑوسی خوشی نہیں مناتا. اب مسلمانوں تم پہچان لو نبی کا کون ہے, کس کا رشتہ نبی سے ہے. جس کے گھر پہ پرچم دیکھو سمجھ جاؤ اس کا نبی آیا, جس کے گھر پہ لائٹنگ دیکھو سمجھ جاؤ اس کا نبی آیا, جس کی گلی کی سجاوٹ دیکھو سمجھ تو اس کا نبی آیا. جن کے گھر پہ اندھیرا ہے ان کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. رشتے دار کی آمد پہ خوشی منتی ہے, اجنبیوں کی آمد پہ نہیں. میرا مصطفیٰ ہمارا رشتے دار ہے. رشتے دار اس طرح سے ماں کا رشتہ نہیں, باپ کا رشتہ نہیں, بھائی کا رشتہ نہیں, چچا کا رشتہ نہیں, پوتے کا رشتہ نہیں. سارے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ وہ ہمارے نبی ہے, ہم ان کے امتی ہیں. یہ وہ رشتہ ہے جو قیامت میں بھی ٹوٹ نہیں سکتا. اسی لیے تو نبی یہ نہیں کہیں گے میری اولاد کو بخش دو, میرے چچا کو بخش دو, میرے بھتیجے کو بخش دو, میری بیٹی کو بخش دو, میرے بیٹے کو بخش دو. کہیں گے رب حبلی امتی, میری امت کو بخش دے. اس لیے کہ بیٹی کے لیے دعا کرے, امت چھوٹ سکتی ہے لیکن امت کے لیے کرے. امت میں تو بیٹی بھی شامل ہے, بھائی بھی شامل ہے, سب شامل ہے. اس لیے وہ اور رشتہ ہے. تو یارو سب اپنے اپنے رشتہ داروں کی آمد پہ خوشیاں کرتے ہیں. اگر کوئی تمہیں کہے نہ مانا تو کہا جا, تیرے گھر جب آئے گا تب تجھے ثواب دوں گا. تو اپنے یہاں آمد پہ خوشی مناتا ہے. میرے گھر آئے ہیں پیارے نبی, میرے گھر آئے ہیں پیارے نبی, میرا در چمکائے ہیں پیارے نبی, میرا مقدر
चमकाए प्यारे नबी, आज घर रूहानी तौर पे आके मेरा मुकद्दर चमका रहे हैं, कल मेरी कब्र में आके मेरी कब्र को चमकाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, सुन्नी दावत इस्लामी, चमन मुस्तफा अकेडमी। सुभान अल्लाह, देर न सुभान करें, अल्लाह। झगड़ा न करें, फसाद न करें, बहस न करें, कुछ नहीं करें। आप अगर नबी को अपना समझते हैं, झंडा नहीं लगा है तो जाके लगा दें, लाइटिंग लगी नहीं है तो जाके लगा दें, इसलिए कि हर एक अपने अपने की आमद पे खुशी करता। इख्तिताम पे कहूं, मैं तो हुजूर की मिलाद बयान कर रहा था, मेरे पास वक्त नहीं कि किसी पे तफसीरा करूं, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मालेगांव में काले सफेद रंग के पट्टे वाला झंडा लगा हुआ है। न कभी अब्बास ने लगाया, न सिद्दीक ने, न फारूक ने, न हजरत उस्मान ने, न मौला अली ने। काले सफेद वाला पट्टा मैंने देखा, शहीदों की यादगार से लेकर के मछली बाजार तक, उसके बाद वहां से वहां तक, वहां से वहां तक। मैंने कहा भाई क्या बात है, ये वो झंडा है जो बिदअते सय्याह है, इसलिए कि काले सफेद पट्टे वाला झंडा न सिद्दीक के जमाने में था, न फारूक के जमाने में, न उस्मान के, न मौला अली के, किसी के जमाने में नहीं। किसी ने कहा कि फला जमात के सदर साहब आ रहे हैं इसलिए उनकी जमात का झंडा लगा। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अगर मौलवी आए तो जमात का झंडा लग जाए, मौला आए तो झंडा न लगे। अल्लाह अकबर। झंडा न लगे। अगर झंडा लगाना शिर्क है तो ये मौला के टाइम क्यों आता है, याद आता है, मौलवी के टाइम क्यों याद नहीं आता। तो इसलिए आपको बहस नहीं करना, लड़ना नहीं। सुन्नी लड़ने वाली कौम नहीं है, सुन्नी तो पैगाम मोहब्बत देने वाली कौम है। लड़ना नहीं, कोई नहीं करता है ना करे, आप करें, क्योंकि नबी आपका रिश्तेदार है और आप नबी के रिश्तेदार। रिश्तेदार बमाना रिश्ता जिसका होता है ना, हम नबी के उम्मती, वो हमारे आका, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। और याद रखें, आज की रात सोना नहीं, आज की रात सोना नहीं, इसलिए कि मिलाद वाला आका आ रहा है। वो आ रहा है जो सारी रात हमारे लिए रोता रहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, जिसने औलाद को नहीं उम्मत को याद किया, जो हेरा में भी उम्मत को याद करता था, पैदा हुए तो उम्मत को याद किया। जिसका उम्मती होने से ताल्लुक नहीं है उन्हें छोड़ दो। हुजूर की आमद पे जागो पूरी रात, मिलाद करो, दुरूद पढ़ो,